سماعت نہیں آتا. ٹھیک ہے. سر بیٹھے چوک دے. ہاں جی، کیا حال چال؟ رمضان مبارک. نہیں نہیں ہاں بس دیکھنے ہیں جی جو صاحب کہن گے اس سے کرنا پھر. بس میرا خیال ہے تھوڑی دیر ہی ہے. کر لیں جی شروع. سر یہ ویجیٹیبل ہے، یہ ہے کہ اس میں بس وہ اپنے جو 2-3 پوائنٹس کرنے تھے وہ بتا دو جو آپ نے لکھے. چٹ پہ لکھ کے مجھے دے دو. میں لکھ کے دیتی ہوں. اینڈ پہ ہی ہے نا وہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تیار ہیں جی صاحب؟ شروع کر لیں. چل بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 13 اپریل 2021 کو کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوا. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو رمضان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے میرا خیال ہے باقاعدہ اعلان تو رویت ہلال کمیٹی نے کرنا ہے کچھ دیر میں. آج جو سب سے پہلے آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کابینہ کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کی ڈیجیٹلائزیشن کا کام چل رہا تھا، اور حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ کابینہ کی جو سمریز ہیں اور جو سارا یعنی جو کاغذی مواد دیا جاتا ہے کیبنٹ کو، سال کا 51 کروڑ روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوتا تھا. ہم نے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے، اور اب تمام جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کو اگلے ہفتے سے ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ دے دی جائے گی، اور کابینہ کا جو تمام پروسیڈنگز ہیں، جو ایجنڈا ہے وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفر ہوگا. اس کے نتیجے میں جو کاغذ ہے اس کی بچت ہوگی، جو ٹریول ہے اس کی بچت ہوگی، اور ایک منظم انداز سے کابینہ کام کر پائے گی. میں تو چاہتا ہوں، یہ بھی ہوں کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسمبلیاں ہماری جلد از جلد پیپر لیس ہوں، لیکن کم از کم انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو کابینہ ہے وہ پیپر لیس ہو جائے گی، کاغذ کے بغیر ہو جائے گی. اور اس سے سال کا تقریباً 51 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس کی بچت ہوگی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا خرچ ہے جو ہمارا اس طرح کے کاموں پہ ہو رہا ہے. اور اگر ہم پارلیمنٹ کو بھی اس میں شامل کر لیں گے، اور میں چیئرمین سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو تیزی سے آگے چلائیں، تو اس سے ہم ایک بہت بڑی بچت جو ہے وہ کر سکیں گے. سب سے پہلے آج کووڈ کی صورتحال کے اوپر بریفنگ دی اسد عمر صاحب نے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اگر 2 ہفتوں میں بہتر نہ ہوئی تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو آگے عید کی شاپنگ اور عید فیسٹیوٹیز جو شروع ہو جائیں گی، اس کے نتیجے میں کرونا جو ہے وہ مزید تیزی سے پھیلے گا. اور اب اس وقت سندھ اور بلوچستان میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ بڑھ رہی ہے تیزی سے. اس کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جو پہلی لہر تھی اس میں جو کرٹیکل پیشنٹ تھے، یعنی جو مریض جن کو ہسپتال میں ایکسٹرا کیئر کی ضرورت تھی، خصوصی نگہداشت کی ضرورت تھی، ان کی تعداد 3400 تھی. لیکن اس بار اب تک تقریباً 4200 جو پیشنٹس ہیں وہ کرٹیکل کیئر میں آ چکے ہیں، خصوصی نگہداشت میں آ چکے ہیں. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لہر ہے یہ پہلی دونوں لہروں سے زیادہ سنگین ہے. اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی اور اگر ہم 2 ہفتوں میں کرونا جو ہے اس کو نیچے نہ لا سکے تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں صورتحال خراب ہونے کا اندیشہ بڑھ جائے گا، اور خصوصاً سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ویکسین کی درآمد ہے اس کے اوپر اسد عمر صاحب نے، ڈاکٹر فیصل صاحب نے پوری توجہ رکھی ہوئی ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ویکسین ہے وہ میسر آ سکے تاکہ ہمارے ہاں صورتحال بہتر ہو سکے۔ وفاقی کابینہ کو بندرگاہوں پر وصول کی جانے والی فیس یعنی پورٹ چارجز جو ہیں ان میں کمی لانے کے حوالے سے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ 1992 اور 94 سے یہ پورٹ چارجز پاکستان نے نہیں بڑھائے، لیکن ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی کی ضرورت ہے۔ ایک پورا ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک چین ہے جس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمارا ٹرین کا فریٹ شامل ہے، جس میں ہمارا NLC کا شامل ہے، جس میں ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے علی زیدی صاحب کی سربراہی میں ایک لاجسٹک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کابینہ کی، جو کامرس منسٹر بھی اس میں شامل ہوں گے، فائنانس منسٹر بھی ہوں گے، باقی تمام متعلقہ وزراء بھی اس میں شامل ہوں گے، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنی ریکمنڈیشنز تیار کرے گی۔ لاجسٹک پالیسی تو پہلی آ چکی ہے، اس کو بھی زیر بحث لا کے تو ایک مکمل جو سلوشنز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کابینہ کے سامنے لایا جائے گا۔ لاہور کے جو اہم ترین پروجیکٹس ہیں جس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کا قیام ہے، یہ منصوبہ آج کابینہ کو اس پر بریفنگ دی گئی۔ 2 منصوبے لاہور میں آ رہے ہیں، ان میں ایک تو والٹن روڈ شامل ہے اور دوسرا وحدت کالونی پروجیکٹ ہے۔ والٹن روڈ جو ہے وہ 350 ایکڑ کے اوپر ہے، وحدت کالونی 270 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ منصوبہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیولپ کیا جائے گا۔ والٹن جو ایئرپورٹ تھا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ ایک تو وہ گنجان آبادی میں آ گیا تھا، وہاں پہ حادثے بھی ہوئے، جہاز جو ہے وہ آبادی کے اوپر گر گیا۔ دوسرا پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے گلبرگ جو لاہور کا دل ہے وہاں پر ہم ہائی رائز بلڈنگز نہیں بنا پا رہے تھے۔ والٹن ایئرپورٹ کو شفٹ کرنے سے یہ ایک پورا نیا بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے اب لاہور کو اویلیبل ہو گیا ہے، اور 350 ایکڑ کے اوپر انشاءاللہ اگلے 18 مہینوں میں ہی یہ جو کام ہے یہ شروع ہو جائے گا، اور مکمل طور کے اوپر اس کو ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو وحدت کالونی ہے، اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن یہ ہے، ہمارے ہاں کچی آبادیاں ہیں، وہاں پر جو زندگی جس طریقے سے وہاں پر ہے وہ بہت مزریبل سچویشن میں لوگ گزار رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کچی آبادی کے مکینوں کو ایک بہتر رہائش کی صورت دی جائے، اور اس زمینوں کو ہم کام میں لا کے ان کی بھی مدد کر سکیں اور یہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ہو سکے۔ تو اسی طریقے سے اسی بنیاد کے اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی زرعی و غیر زرعی مصنوعات مثلاً آم، کینو، باسمتی چاول اور جواہرات وغیرہ کی ملکی شناخت کو برقرار رکھنے، ان کی مخصوص مصنوعات کو تحفظ فراہم کرنے اور بین الاقوامی سطح پر تجارت میں اضافے کے پیش نظر کابینہ نے جیوگرافیکل انڈیکیشنز رجسٹریشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2002 کے تحت آج مندرجہ ذیل پاکستانی مصنوعات کی رجسٹریشن اور اس کے حوالے سے جو ایک اتھارٹی جو ان کو رجسٹر کرنے کی منظوری دے گی اس کی منظوری دی، ایک رجسٹریشن اتھارٹی بنائی گئی ہے جو کہ چونسا آم، سندڑی آم، یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو کرے گی، ہنزا یاقوت، سوات زمرد اور کشمیر ترمری، سکردو پکھراج، سکردو ایکوامرین، پیری ڈاٹ سٹون، پیری ڈاٹ ویلی، ان کو پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن رجسٹر کرائیں گے۔ سو ہوتا یہ ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ باسمتی چاول کے معاملے کے اوپر ہمارا جو رجسٹریشن ہے وہ انڈیا کی طرف چلی گئی، پھر بعد میں ہمیں بڑی لیٹیگیشن میں جانا پڑا۔ یہ جو ہمارے آم ہیں یا یہ جو ہمارے پتھر ہیں ان کی ایک اب انٹرنیشنل شناخت بن گئی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ان کے رائٹس جو ہیں وہ ہم اپنے پاس جو ہے وہ لیں۔ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی جو اپوائنٹمنٹ فنکشنز اینڈ پاور آرڈیننس 2001 کے تحت کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی مرتب کردہ فیڈریشن اور صوبائی حکومت کی کمبائنڈ فائنینشیل سٹیٹمنٹ برائے مالی سال 2018-19 کی جو کابینہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اور ہمارے جو اکنامک رپورٹرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب اس میں میخ جو نکال سکتے ہیں اور ہمیں بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلے ہیں۔ نیشنل کمیشن برائے خواتین کی جو چیئرپرسن کی تعیناتی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے ہدایت کی کہ چیئرپرسن کی تعیناتی کے لیے اشتہار
جاری کیا جائے, اور اپیل میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایج کا جو معاملہ تھا اس کو کہا گیا کہ ایج جو ہے اس کو میں ریلیکسیشن ہو, تو اس کے خلاف اپیل بھی جو ہے وہ جو ہے وہ کی جائے گی. نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرپرسن اور ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے نئے اشتہار کی منظوری دی ہے. جو ٹورسٹ کیٹیگری اور میڈیکل ویزا, اس کے لیے فیس جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے, اور ان ویزوں کو بھی آسان ویزا کیٹیگری جو ہے اس میں لایا گیا ہے, اور ایکسٹینڈڈ ٹرم میڈیکل اس کی فیسلٹی ہوگی. آن لائن ویزا کے حصول کی مد میں ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو پروسیسنگ فیس سے مستثنا قرار دیا گیا ہے. نہیں, یہ تو آگے جو فارن آفس ہے وہ مقرر کرے گا. کابینہ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر مختلف شہروں لاہور, راولپنڈی, ملتان, گجرانوالہ, جہلم, بھاول نگر میں رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی. چیئرمین سی ڈی اے کے چارج میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے, توسیع کی گئی ہے. منصور احمد صاحب کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر یعنی KTDMC تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. بابر معراج شامی صاحب کو CEO پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ دیکھیے جو کیا گیا ہے, اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان کو پاکستان عدالتوں میں آنا پڑتا تھا, 3-4 سال ان کے کیس چلتے تھے, اور پھر وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملتا تھا. اب ہم نے اس کو یہاں پر بھی آسان کر دیا ہے, نادرا کے دفتر سے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور اب اسی سلسلے کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے بیرون ملک. بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اب ان کو اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے پاکستان نہیں آنا پڑے گا, وہیں جو امبیسی ہے اس کے اندر ہی وہ جائیں گے, وہیں پہ نادرا کا سسٹم جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے, اور وہ اپنی جو سکسیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ پاکستان میں متعلقہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں سے حاصل کر سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, خصوصاً ہماری جو خواتین کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے, جن کو اب عدالتی جھنجھٹوں سے جان چھٹ جائے گی اور وہ اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ لے سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت اسلام آباد میں جھگڑا رہا ہے, ہمارا وکلاء کا اسپیشلی بہت بڑا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو چیمبرز نہیں مل رہے, فیسیلیٹیشن سینٹرز نہیں مل رہے. سو اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیٹیگنٹس جو ہیں ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وکلاء کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک لیٹیگنٹس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کی منظوری دی ہے, اور CDA یہ ایک جو بلڈنگ ہے اس کی منصوبہ بندی کرے گا عدالت کے سامنے, اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ لیٹیگنٹس کو بھی ہوگا, اور اس کے بعد جو وکلاء ہیں ان کو بھی ہوگا, ان کو چیمبرز بنانے کے لیے فیسلٹی جو ہے وہ اس میں دی جائے گی. ملک کے مختلف حصوں میں عوام الناس کو گیس کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف منصوبوں کی تفصیلات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے پیش کی گئیں, اور ایکسٹرا جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب ان کی جو تعداد ہے وہ 300 سے بڑھ کے 600 کر دی گئی ہے, اور یہ کنیکشن جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب مل سکیں گے. کابینہ نے جینیکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی اسامی کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز GHCL کو ہدایت کی ہے کہ عوامی اشتہار کا اجرا کیا جائے, اور اس دوران موجودہ CEO عمران جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عمران جو ہیں اگر چاہیں تو وہ خود درخواست بھی دے سکتے ہیں. آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ کے CEO کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ نئے CEO کی تعیناتی تک شاہ جہاں مرزا MD PPIB کے اضافے پر اپنی اضافی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے. زائرین مینجمنٹ پالیسی کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے. رولز آف بزنس میں ترمیم کی گئی ہے, اور اس کے بعد جو وزارتیں ہیں ان کو مزید امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ خود جو ہے وہ چلا سکیں. اس کے ساتھ ECC کے جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو کابینہ کمیٹی بائی انرجی کے فیصلے ہوئے ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اکنامک کونسل کی سالانہ رپورٹ بائی مالی سال 2019-20 کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے. مڈ ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر 2021-2022 سے 2023-2024 کابینہ کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے.
اجلاس میں افراط زر کی موجودہ شرح، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، ایف بی آر کے ریونیوز اور یہ تمام جو معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کو تفصیلی طور پہ بریفنگ میں رکھا گیا تھا. اور آج میں نے حماد اظہر صاحب کو اس لیے کیا کوشش تھی کہ وہ بھی آ جاتے اور اس معاملے میں پوری بریفنگ کر دیتے، لیکن وہ ایک میٹنگ میں پھنس گئے جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے. تو اس کے اوپر جو ہماری جو اکنامک ٹیم ہے وہ ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی تفصیلی جو مڈ ٹرم اسٹریٹجی پیپر ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل بات چیت جو ہے وہ کرے گی. اس کے ساتھ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ برآمدات 18.7 ارب ڈالر کی ریکارڈ کی گئی ہیں. 2019-20 میں یہ 17.4 ارب ڈالر رہیں اور درآمدات کی مد میں 39.5 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 19-20 میں یہ اعداد و شمار 34.8 ارب ڈالر تھے. ترسیل زر کی جو آمد مد ہے اس میں اب تک 21.5 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اتنی زیادہ جو فارن ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں کبھی نہیں آئی جو کہ اب آ رہی ہے، اور اس سے ایک آپ کو اوورسیز پاکستانیز کے اعتماد کا بھی اظہار ہے جو وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر کرتے ہیں. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو گزشتہ سال منفی 3.2 تھا اب مثبت 7.9 ہے، اور اگر ہم اس میں یہ جو ہمارے ریڈی میڈ گارمنٹس وغیرہ کا ڈال دیں تو شاید یہ 7.9 سے بھی اوپر چلا جائے. کابینہ کو بتایا گیا کہ رواں سال جو اکنامک گروتھ کا تخمینہ ہے وہ 3% ہے جو آئندہ مالی سال میں بڑھے گا. 2023-24 تک یہ تخمینہ 5.1% تک چلا جائے گا. ایف بی آر کی شرح کا تخمینہ موجودہ مالی سال میں 10.1% لگایا جا رہا ہے اور آئندہ سالوں میں اس میں مزید بہتری جو ہے وہ ہوگی. کابینہ کو بتایا گیا کہ فسکل پالیسی کے ضمن میں آئندہ 3 سال کے لیے 2 بڑے اہداف پرائمری بیلنس کو مثبت کرنا اور قرضے میں کمی لانا ہے، اور آئندہ 3 سالوں میں برآمدات کو 30.6 ارب ڈالر تک بڑھانے کا منصوبہ ہے. کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ ذرائع مبادلہ کے ذخائر بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے حکومت، اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ بھی کتنا جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہا ہے، اور ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ 2023-24 تک کم از کم جو ہمارے پاس ریزرو ہوں گے وہ 3.5 مہینے سے زیادہ کے ریزرو جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے. اور اس سال پبلک سیکٹر فنڈ جو ہے ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس میں بھی خصوصی اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح کابینہ کو بتایا گیا کہ مالی معاملات کی مد میں حکومتی ترجیحات میں آمدن میں اضافہ، ری فنڈز کی فوری واپسی کو یقینی بنانا، تنخواہوں میں ہم آہنگی کو یقینی بنانا، خسارے میں کمی لانا اور زر مبادلہ کو بڑھانے جیسے معاملات جو ہیں وہ شامل ہیں. اور مڈ ٹرم جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہے اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے. کابینہ نے بجلی تقسیم کرنے والی 4 کمپنیوں جن میں ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی، ملتان اور سیپکو سکھر، ان کمپنی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی جو منظوری ہے، ڈائریکٹرز کی منظوری جو ہے وہ دی ہے. آخر میں صرف ابھی مجھے پی ڈی ایم کا جو ابھی اجلاس ہوا اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب نے جو مشورہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ باپ کو باپ نہیں بنانا تھا. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کس کا بیٹا بناتے ہیں یا باپ بناتے ہیں، یہ تو فضل الرحمان صاحب جانے اور جانے. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی کو روٹھے ہوئے محبوب کی طرح پی ڈی ایم کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا. احسن اقبال صاحب نے جو شہری بی بی تھیں، اس کے بعد قمر زمان کائرہ صاحب تھے، اس کے بعد جو باقی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو پی ڈی ایم کے واٹس ایپ گروپ سے جو ہے وہ فارغ کیا. یہ تو بچگانہ سیاست ظاہر ہے کہ چل ہی رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این کا آپس کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا تو پہلے سے ہی طے شدہ تھا. کیونکہ دیکھیں ایسی سمجھیے کہ جن کی ایسے اتحاد جن کی بنیاد کسی نظریے کے اوپر نہ ہو اور صرف چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے بنے ہوں تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اور یہی کچھ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی ہوا ہے. اور پی ڈی ایم کی جو اس وقت جس طریقے سے وہ ختم ہوا ہے وہ ہمارے پہلی پریڈکشن جو ہے، اس کی پریڈکشن پہلے ہی میں کر چکا تھا کہ یہ اتحاد زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے. ایک ایسی گاڑی تھی جس کا ڈرائیور کوئی اور تھا، بریک کسی اور کے پاس تھی،
انجن کے اوپر کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا. سو ایسا اتحاد کیسے چل سکتا تھا؟ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں جائے بغیر کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ جو ہے وہ اب کیا ہوگا یا باقیوں کا کیا ہوگا. دیکھیے حکومت کو گھر بھیجنے کا بیانیہ مکمل طور پہ دفن ہو گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بحث میں بھی نہیں پڑتے ہیں کہ اپوزیشن میں کون تگڑا ہے یا کون کمزور ہے. پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ان کا سسٹم میں اسٹیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو اور جے یو آئی کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو یہ لیٹر لکھا تھا. اسپیکر صاحب اور پی ٹی آئی اس وقت بھی اپنی تمام تجاویز جو الیکٹورل ریفارمز کے متعلق ہیں وہ پارلیمان میں دے چکی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی یہ تینوں بھی اپنے جو اصلاحات کی جو پالیٹکس جو ہے اس کو شروع کریں. استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے, آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا. اب اگر آپ دوبارہ اس کو اپنی ایک سمجھیں کہ انا کی خاطر اس پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیز کو چاہیے کہ اپنی اپنی انا سے پیچھے ہٹے. ہم نے آپ کو موقع دیا ہے, ہم پھر آپ کو اصلاحات کا موقع دے رہے ہیں. آپ آئیے, اپنا اپنا اصلاحات کا جو پیکج ہے وہ ہمارے ساتھ لے کے آئیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور چونکہ آپ پی ڈی ایم نہیں رہا, پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم کو آپ بھول جائیں. ہم پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور پی ایم ایل این تینوں سے علیحدہ علیحدہ بات کرنے کو تیار ہیں, اور ہم تینوں کو یہ موقع دینے کو تیار ہیں کہ وہ اپنا اصلاحات کا پیکج لے کر ہمارے سامنے آئیں. ہم اگر یہی بات اگر الیکٹورل ریفارم سے شروع کر لیتے ہیں, اس کے بعد جو باقی اصلاحات ہیں خصوصاً جو عدالتی نظام سے متعلق اصلاحات ہیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, اور تینوں جماعتوں سے ہم علیحدہ علیحدہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات کے اوپر آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں. تو یہ آج کا مختصر کابینہ کا معاملہ تھا. باقی اب اگر کوئی سوال ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب. دو سوال ہیں. ایک تو جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ جو اکنامک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس میں کلیئرٹی بہت ضروری ہوتی ہے. اس وقت جو ایک ایشو ہے وہ جو ہمارے وزیر خزانہ حماد عزیز صاحب کے اسٹیٹس کیا ہے. شوکت ترین صاحب نے اب پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ اٹینڈ کرنا شروع کر دی ہیں, تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ حماد عزیز اور شوکت ترین کی کیا کویشن ہے. اور سیکنڈلی جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر مین چیز ہے, آپ کا 3 سال کا پیریوڈ کا الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں, اگلے سال کا آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ کا ہدف ہے پروجیکٹڈ وہ 4.2% آپ ترقی کی شرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور انفلیشن آپ 6.8% کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ دونوں اہداف ریئلسٹک ہیں گیون دا فیکٹ کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا ہے, ٹیکسز بھی لگانے تو مہنگائی کا 7% کے نیچے رہ سکے گی, اور اسی طرح آپ کو اگر 4% پلس اکنامک گروتھ پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑا پی ایچ ڈی پی بجٹ چاہیے. تو آئی ایم پروگرام کے اندر آپ کے پاس اتنی اسپیس ہے؟ تھینک یو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں جو چینی اور آٹے کی قیمت میں کمی کا رجحان ابھی بھی سامنے آ رہا ہے. اور اس وقت جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس کے اوپر جو اس وقت تقریباً 1 ارب روپے کی سیل کو وہ ٹچ کر گئے ہیں, جو یوٹیلیٹی سٹورز کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اسی لیے آئی مسٹ کانگریچولیٹ حماد اظہر کہ ان کی سرکردگی میں یوٹیلیٹی سٹور جیسا ادارہ جو بالکل بیٹھ گیا تھا وہ اس سال ایک سسٹینیبل ادارہ بن جائے گا, اور کم از کم اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اسٹیٹس کی کیا ہے معاملہ, دیکھیں کابینہ میں رد و بدل کا جو اس وقت عمل ہے وہ ہو رہا ہے, وہ ایک آخری مرحلے کے اوپر ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جو اس بارے میں ترجیحات ہیں, ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت آرٹیکل 90 کے تحت یہ وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کابینہ میں کس کو منسٹر بناتے ہیں یا کس کو کیا محکمہ دیتے ہیں, تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کر لیں گے, اور جلد فیصلہ کر لیں گے تو پھر یہ آپ کی جو کنفیوژن ہے یہ دور ہو جائے گی. دو تین سوال ہیں. ایک تو آج آپ انفارمیشن منسٹر دوبارہ سے بن گئے, ایک اسی کے بارے میں سوال ہے جو آپ جب چھوڑ کے گئے تھے انفارمیشن منسٹر, جو آپ کی اسٹریٹجی تھی میڈیا کے بارے میں, آپ اسی پہ چلیں گے یا کوئی آپ کی اسٹریٹجی چینج ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے کافی تنقید آ رہی ہے حکومت کے اوپر بھی, وزیر اعظم کے اعظم خان کے اوپر بھی, اور ان کے کچھ لوگوں نے خط بھی لکھے ہیں پرائم منسٹر کو, تو اس میں کوئی کیبنٹ بھی
दूसरा आपने ये गैस स्कीमों के हवाले से कहा 300 से 600 किया, 3 लाख से 6 लाख कनेक्शन किए या 300 से 600 किए? हाँ 3 लाख से 6 लाख। हाँ ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि पहले मैं बन जाऊंगा तो कर लूँगा, पहले बनते रहूँ। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा जहांगीर तरीन साहब, सॉरी, वो लोग डरे हुए हैं क्योंकि जब आप बने थे तो 60-150 से आपके अंदर मीडिया क्लैप्स। मैंने तो नहीं कहा था कि यूट्यूब चैनल जो है वो, मैं तो कह रहा था यूट्यूब चैनल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने कहा था 5 साल में बढ़ेंगे, वो 2.5 साल में बढ़ गया। मैं तो नहीं रोक सकता टेक्नोलॉजी को, तो मैं नहीं रोक सकता। दूसरी बात ये, मैं उसको फिर भी मैं नहीं रोक सकता। जो आप जैसे कि देखें ना, चांद निकल रहा है, बड़े लोग जिद में पड़ जाते हैं कि नहीं हमारी मर्जी से निकले, तो वो तो नहीं रोक सकते। तो जो हो रहा है वो तो नहीं रोक सकते ना। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप आगे जो है वो चले और अकॉर्डिंगली जो मार्केट है वो डिटरमाइन करेगी कि जैसे जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, वो इसके मुताबिक चलेगा। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही है जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा हैं और ज़ाहिर है कि उनके लोगों से ताल्लुकात हैं, तो जो भी जब वो बुलाएंगे या वो कोई अपना खाना करेंगे तो वहाँ पे लोग जाएंगे, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहांगीर तरीन वो पहली मिसाल नहीं है पीटीआई में जिनके ऊपर केस बना है। अलीम खान साहब के ऊपर केस बना, उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया, वो जेल गए और अपना केस लड़के वापस आए। सप्तान साहब के ऊपर केस बना, वो अब सिटिंग मिनिस्टर थे, वो जेल गए, बेल कराई, वापस आए। बाबर अवान साहब के ऊपर केस बना, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अपना केस लड़ा, वापस आए। ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत में और इमरान खान की हुकूमत में ये हो सकता है, बाकी किसी पार्टी में ये रवाज ही नहीं है कि वो ये बात करें। सो इसका तो आप क्रेडिट दें। और जहांगीर तरीन साहब भी अपना केस लड़ रहे हैं और उसके मुताबिक जो है वो लड़ेंगे। ठीक है। सर एक इधर फिर ऐसे बहुत सवाल सर चलो पूरे मुल्क में इस वक्त एक मजहबी तंजीम की जानिब से एहतजाज और तशद्दुद एहतजाज जारी है, रास्ते बंद हैं, लोगों को तकलीफ का सामना है। ऐसा क्या करनी चाह रही है हुकूमत ताकि मामला कुछ सेटल हो सके? देखिए बात यह है, जी जी, देखिए बात यह है कि हम मामलात को अमन और अमान से जो है वो चाहते हैं कि हल हों। हम ये भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो मूवमेंट है वो हिंडर हो रही है और अभी खुसूसी इंतज़ामात करना पड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 4100 पेशेंट ऐसा है कोविड का जो इस वक्त खुसूसी निगहदाश्त में है, उनको रास्ता रोकना जो है वो बहुत ही नामुनासिब बात है और उसके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। देखिए हम एक रियासत है, मुल्क पाकिस्तान जो है ये दुनिया का 5वीं बड़ी रियासत है। हम अपने फ़ैसले जो हैं वो ग्रोहों पे नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान की रियासत ने अपने फ़ैसले ख़ुद करने हैं और किसी भी ग्रोह को, किसी भी पार्टी को, किसी भी जो ग्रुप है उसको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है। डिक्टेट आप नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हैं, आप अपने मुतालबे एक जमहूरी अंदाज में सामने रख सकते हैं। डिक्टेट करने का इख्तियार जो है वो किसी के पास नहीं। नहीं, पीआईडीसी में मर्ज करने का फैसला इस वक्त मेरे पास नहीं है, चेक कर लो। आपने कहा ना कि पीडीएम टूट चुकी है, अब हम सबसे अलग अलग बात करेंगे, तो बाकी आप जमातें ने तो इकट्ठी हैं मौलाना के साथ, अगर वो इकट्ठी आती हैं और बात करना चाहती हैं तो क्या आप उनसे अलग बात करेंगे और पीपी और एएलपी से अलग बात करेंगे? और दूसरा एक लम्हे के लिए ये जो अब जैसे आपने कहा ना सूरज चढ़ रहा है तो मैं तो नहीं रोक सकता, कि ये जो एहतजाज जारी है मुल्क भर में इस वक्त, उससे जो लोग प्रॉब्लम में हैं उससे भी कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। आपकी गवर्नमेंट ने एक मुआहदा किया था और आप लोगों ने ये कहा था कि हम उसे 20 अप्रैल से पहले पार्लियामेंट में लाएंगे, क्यों गवर्नमेंट ये वादा पूरा नहीं कर रही? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने पहली बात कही थी कि पहला सवाल आपका क्या था? हाँ, पीडीएम। देखिए पीडीएम का मतलब ये है, हम तो उन जमातों से बात करेंगे ना जो पार्लियामेंट के अंदर है। पीडीएम की जो 8 जमातें हैं उनमें से 5 जमातें तो ऐसी हैं जिनका पार्लियामेंट के अंदर कोई रुकन ही नहीं है, तो उनसे हम क्या बात करें? जो जेयूआई है या एएनपी है जिनके अरकान पार्लियामेंट के अंदर हैं उनसे तो बातचीत लाजमन होनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस्लाहात का पैकेज
آئے اور خصوصاً جو الیکٹورل ہمارا اصلاحات ہیں ان کے اوپر ایک بات ہو اور وہ بات جو ہے وہ آگے چلے. دوسری جس طرح سے آپ نے بات کی کہ معاہدے کی یا یہ بات کی کہ وہ اسٹیٹ نے کیا کیا, دیکھیں میں نے جس طرح عرض کیا ہم ایک جمہوری حکومت ہے. اگر کوئی بھی گروپ, چاہے وہ طلباء کا گروپ ہو, چاہے وکلاء کا گروپ ہو, چاہے علماء کا گروپ ہو یا کوئی مذہبی گروپ ہو, وہ اپنے مطالبے حکومت کے سامنے رکھ سکتا ہے. اس کے اوپر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں لیکن ڈکٹیشن نہیں دی جا سکتی. اگر آپ ڈکٹیشن دیں گے تو پھر تو ریاست کا سٹرکچر ہی ختم ہو جائے گا. پھر تو ریاست میں ہر شخص جو ہے وہ ایک اپنی اپنی زبان بولنا شروع کر دے گا اور ریاست بکھر جائے گی. آپ مطالبات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے, اس کے اوپر ایڈوائس ہو سکتی ہے, اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. ڈکٹیشن لینے کا معاملہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہو سکتا. مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی اس معاملے کو؟ ٹھیک ہو جائے گا, انتظار کریں, کوئی ایسی بات تھینک یو سر. رہائی کا کوئی فیصلہ کیا کہ نہیں؟ سارے فیصلے ابھی تھوڑی ہو جائیں گے.